بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یاد کرو، وَاذْكُرْنَ یعنی یاد کرو، عمل کرو وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات والحکمہ کیا ہے، مفصل بات ہو چکی ہے، یہ بیان القرآن ہے، اس کو سنت کہو تب، اس کو حکمت کہو تب، اس کو بیان القرآن کہو تب، یہ حکمت جو ان اللہ کانا، کیونکہ اللہ نے نازل بھی کتنی چیزیں کی ہیں، دو، جو آدمی بی خفی کا منکر ہے یاد رکھو وہ مرتد ہے، جو بی خفی کا مطلقاً منکر ہے وہ کون ہے؟ اونچے ذرا بولو جرات کے ساتھ، کون ہے؟ مرتد ہے اور نصوص سے قطعیہ قرآنیہ کا منکر ہے، اور اس مسئلہ کو میں نے پورے دلائل کے ساتھ حجیت حدیث میں بیان کر دیا۔ اس لیے جو منکرین حدیث ہے بی خفی کے منکر ہے اور حدیث کو حجت نہیں مانتے، وہ قطعاً کافر اور بے دین اور مرتد اور زندیق ہے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کے نصوص کی روح سے، اور فتویٰ قرآنی بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا، قرآن کی روح سے وہ کافر اور منصوص کافر ہے۔ اس لیے مت کسی کی رعایت کرو، جو جیسے قرآن کا منکر کافر ہے اسی طرح پیغمبر کی حدیث کی حجیت کا منکر بھی کافر ہے، اور اسی طرح موضوع روایتوں کو نبی کے ذمہ لگانے والا بھی کافر ہے۔ اے ٹیکا ذرا اوکھا نہیں، شریعت کے ساتھ مذاق بنائے ہوئے، جو جھوٹ ہو جہان کا قال رسول اللہ، ہاں ادھر رسول کو ڈاکیا بنایا اور رسول کی بات حجت ہی نہیں، اور ادھر وہ کمپنی جاہلوں کی کہ ہر جھوٹی روایت پیغمبر کے ذمہ لگائی، من شلہ علیہ عند قبری، چون چون کے لائیاں۔ تو یاد رکھ لو کہ جو جان بوجھ کے پیغمبر پہ جھوٹی روایت بیان کرے، پتہ بھی ہے موضوع ہے، اور پھر کہتے ہیں قال رسول اللہ، یہ بھی مرتد ہے، زندیق ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو اس مولوی کو بھی ذبح کیا جائے۔ اب تو ایسے ایسے کھتری پیدا ہو گئے، کہتے ہیں روزے پہ جاؤ نا تو نبی پاک کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ، اور ساتھ دو گواہ اور بھی بناؤ، ذہن دیکھ کھتری کا، اور بالکل صاف کافر کا ذہن دیکھ، کہتے ہیں دو گواہ اور، مطلب ہے نبی کی ایک ہی گواہی کافی نہیں ہے، نصاب اور بھی بناؤ، ساتھ دو گواہ اور بھی بناؤ، قیامت کے دن کہو اللہ کے رسول میری گواہی دینا ایمان کی۔ اور جو وہاں جا کے اور سارے فقہا نے لکھا، جو رجل تزوج امرأۃ بشہادت اللہ ورسولہ، جس آدمی نے اللہ کے رسول کو موت کے بعد گواہ بنایا مجلس نکاح، اور کوئی تخصیص کسی فقیر نے نہیں کی کہ روزے پہ نہ ہو فلاں نہ ہو، مطلقاً گواہ بنایا، وہ آدمی مرتد اور کافر ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ لأنہ اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، اس نے عقیدہ یہ رکھا کہ نبی پاک غیب جانتے ہیں۔ وما کان یعلم الغیب اذا کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت، جب زندہ تھے تو غیب نہیں جانتے تھے، فکیف بعد الموت، اور موت کے بعد جو کہتا ہے ایمان کا گواہ بناؤ، تو یہ آدمی مرتد ہے اور یہ پیغمبر کو غیب دان سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ سارے نبی کیا کہتے ہیں؟ یوم یجمع اللہ الرسل، یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، لا علم لنا، اے بعد وفاتنا، بابا سرفراز بھی لکھ گیا بعد وفاتنا، موت کے بعد کا ہمیں پتہ نہیں۔ کیوں؟ انکا انت علام الغیوب،
پہچاننے والا کون ہے؟ اب یہ کراڑ کا بچہ کراڑ یہ کیا کہتے ہیں جی نبی پاک کو ایمان کا گواہ بناؤ، اور فلانا بزرگ کہہ رہا تھا دور پھٹے منہ تیرا پہ ایمان، فلانا بزرگ کہہ رہا تھا۔ تو ہمارے جیسے کذاب رابی محمد بن مروان سے بڑے شیاطین اور زنادقہ یہ جناب باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ پیغمبر کریم کو ایمان کا گواہ بناؤ، اور وہ بھی گواہی کافی نہیں، ساتھ ابو بکر عمر کو بھی بناؤ۔ یہ دیوبندی ہے، ہاں یہ دیوبندی ہے ماشاءاللہ موجودہ۔ اسی لیے میں نے آج کہا ہے کہ ابو جہل اگر آ جاتا نا تو آج کل محمدی دیوبندیوں میں بڑا امام ہوتا ہوں۔ تو دیکھو تکڑے ہو جاؤ تکڑے۔ انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں ارادہ کرتا ہے اللہ، لیذہب عنکم الرجس، رجس کا معنی کیا ہے؟ معصیت، نافرمانی کی آلودگی۔ اہل البیت یا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اوپر لکھا ہے عقیدتن علمن وعملن، اہل بیت کا عقیدہ بھی پاک، علم بھی پاک، عمل بھی پاک، ما انت بمسلم فی القبور سے استدلال بھی پاک۔ یطہرکم تطہیرا، یطہرکم اسی لیے اوپر لکھا ہے یطہرکم تطہیرا، اور جو پاک کا منکر ہو وہ نرا پلیت ہے، عقیدہ کا منکر بھی پلیت ہے، قرآن فہمی کا مقابل بھی نرا نجس سے پلیت۔ جو ازواج مطہرات نے قرآن سمجھا اس کے مقابل جو ہے وہ بھی پلیت، ان کے عقیدے کے مقابل آنے والا بھی پلیت، ان کے عمل پہ اعتراض کرنے والا بھی پلیت۔ اس لیے انما المشرکون نجس یطہرکم تطہیرا، یہ عنوان آپ کو دے دیا، عنوان بڑا لمبا ہے۔ یطہرکم تطہیرا صرف عنوان آیا ہے۔ اب سمجھو اہل تشیع نے، اہل تشیع پہ مجھے کوئی افسوس نہیں، وہ تو فرقہ کفری ہے، زنادقہ کا فرقہ ہے، لیکن اہل سنت پہ بڑا افسوس ہے کہ اس آیت میں آ کے ایسی کچی باتیں کرتے ہیں سر میں درد پڑ جاتا ہے، بزدلوں والی باتیں، اور مقصد کوئی روایتیں آ گئی، فلانی کتاب میں روایت آ گئی، یعنی قرآن کو انہوں نے روایتوں کتابیں بنایا ہوئے۔ روایتیں جو آئیں گی شیعہ کا بھی یہی ہے کہ قرآن حجت نہیں جب تک ساتھ روایت والا پنچر نہ لگے، تو یہاں پر بھی پنچر روایتیں ساری جمع کی، روایتیں بھی پنچر ہیں، اور چونکہ بہت آ گئی، یہ عادت تھی روافض کی کہ پراپاگنڈا کرو تو زبردست کرو۔ اب دیکھو نا کتنی روایت مشہور ہوئی، تک تولو کل فیات الباغیہ اتنی مشہور ہوئی، بعد میں اتنی سندے اس کی بن گئی، بڑے بڑے ائمہ نے لکھا متواتر ہے، متواتر لکھا ہے اس کو، اور جب اس کی تلاشی لی جائے تو بندہ نہیں ملتا کہ نبی پاک سے سنا کس نے تھا، اور ہے متواتر، بعض متواتر بن گئی۔ اسی طرح من کن تو مولا ہو، علی مولا، اس کی تلاشی لی جائے تو پلے ادھر بھی کوئی چیز نہیں، لیکن کیا بن گئی؟ متواتر۔ اسی طرح حدیث ثقلین ہے، اس پہ میں نے پوری تخریج کی، حدیث ثقلین آج کل یہ کہتے ہیں متواتر، اور ان کو کہو متواتر کیا تمہاری ماں کا سر، متواتر یہ روایت جو اصل خبر واحد ہے اس میں بھی تمہاری بات کوئی نہیں۔ وہ راوی خود کہتا ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین الثقلین اولہما کتاب اللہ، پہلے کتاب اللہ ہے
آگے اس نے جو اثر روایت مسلم شریف میں ہے وہ یہ ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں۔ اب وہ دوسری چیز تو یاد نہیں آئی، کتنی چیزیں چھوڑی تھی؟ دو، ایک کیا تھا؟ کتاب اللہ، اور دوسری کیا ہے؟ اس حدیث میں ہے ہی نہیں، دوسرا اگے نیا مضمون ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اب دوسرا کیا ہے؟ وہ دوسری حدیث میں ہے سنت نبی۔ انہوں نے کیا بنایا درمیان میں؟ یہ جو چور کمپنی ہے انہوں نے بنا دیا کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اللہ و اطرتی۔ اب بس یہ کسی نے ٹیکا لگا دیا کتاب اللہ و سنت تی کی جگہ پہ اطرتی۔ اچھا اس کو پھر اس کی جتنی سندیں نکالو اصل میں وہی زید ابن ارقم والی روایت جس میں اطرتی نہیں ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، جیسے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، تو اسی طرح ہے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اچھا پھر اس روایت میں فرض گئے کہ اس میں پوچھا گیا کہ ازواج نبی کی اہل بیت ہیں، تو آپ نے فرمایا بالکل ہے۔ پھر دوسری روایت مسلم میں ایک اور راوی نے شیطانی کی، اس نے حضرت ام سلمہ کو لا کر یہ ثابت کیا کہ یہ جو ازواج ہے نا یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ اسی سے کام چل گیا، یہ بھی مسلم نہیں، اہل بیت ہیں یہ بھی مسلم میں، اہل بیت نہیں یہ بھی مسلم میں۔ اور مسلم شریف ملعان من الشیعہ، اس کا بھی خیال کرنا ہے، مجھے بھی آ گیا وہ بھی آ گیا۔ اب ذرا میری طرف توجہ کریں کہ جو اصل حدیث ہے ثقلین، وہ حدیث یہ ہے کتاب اللہ کو تھامنا ہے، جہاں راوی خود کہہ رہا ہے کہ دوسری چیز مجھے بھول گئی ہے، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر اطرت والی اطراتی والی روایت خبر واحد بھی صحیح نہیں ہے تم کہتے ہو متواتر ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ جب بعد کی روایتیں مل گئی تو پھر آپ کے سنی بھی ساتھ شریک ہو گئے، انہوں نے بھی کہا کتاب اللہ و اطرتی۔ شاہ عبد العزیز جیسا آدمی اتنا بڑا محدث، تحفہ اثنا عشری کی بنیاد ہی اس پہ ہے کتاب اللہ و اطرتی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ تم اطرت کے خلاف ہو، ہم اطرت کے ساتھ ہیں، اور اس حدیث کو بنیاد بنایا۔ تو یاد رکھ لو، بات لمبی ہو گئی، میں جہاں کچھ روایات پیش کرنا چاہتا تھا لیکن اب کام لمبا ہو گیا۔ چند باتیں تمام اہل تشیع کے ماخذ میں نے دیکھے کہ جو انہوں نے جہاں اعتراض کیے ان کے مین اعتراض وہ تین بنتی ہیں، باقی سارے اسی کی طرف لوٹتے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں لیکن تین اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض کہ یہ جو آیت ہے انما یرید لیذھب عنکم الرجس، یہ آیت ازواج مطہرات کے حق میں نہیں، کیوں کہ کم آیا ہوئے۔ پہلا کیا ہے؟ کم میں ایک، دوسرا یہ کہ یوتا ہیرا کم میں، ان کم میں، یوتا ہیرا کم میں، تو یہ بھی مذکر ہے وہ بھی مذکر ہے، تو ظاہر بات ہے ازواج مطہرات اس سے مراد نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ پنج تن پاک ہے۔ یہ پہلا سب سے بڑا اعتراض ہے کہ ازواج مطہرات ہوتی تو کیا ہوتا؟ ان کننا یوتا ہیرا کننا، کم کیوں آئی؟ ہم کہتے ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو میری طرف ذرا توجہ کریں، ہر زبان میں بیوی کو جمع اور تذکیر سے خطاب کیا جاتا ہے، عورت کو بھی جمع اور تذکیر سے خطاب کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ایک
محاورتن موجود ہے، عرب میں بھی اس کی بے شمار مثالیں، لیکن ہم شارٹ کٹ جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آؤ جناب ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں. اوپر کیا ہے؟ میں یکنت، تکنت یا یکنت. یکنت مذکر کا صیغہ ہے مؤنث کا؟ اب جس کو پتہ نہیں وہ نہ بولے. کس کا ہے؟ بس یہ ہوا تو غبارے سے نکل گئی نا کہ مؤنث کے لیے مذکر کا صیغہ یا ضمیر نہیں آ سکتی، تو اس کا جواب تمہارا باپ دے گا. میں یکنت اوپر کھڑے. یہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کوئی قرآن کو بدلنا چاہے تو الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. تو یہ اب ایسا شیعہ کے منہ میں لگام ہے. ہم کہتے ہیں جہاں دیکھے یہاں تک کو نوت نہیں یکنت کیوں آیا؟ تم تو کہتے ہو جہاں تو بالاتفاق آگے من کو نہ کھڑے، لیکن سوال آگے تامل بھی ہے. اور یہ یکنت کیوں آیا، تک نوت کیوں نہیں آیا؟ یہی بتانے کے لیے اللہ کو پتا تھا کہ گروہ پیدا ہوگا، اس لیے پچھلی والی آیت میں ان شبوں کا جواب بھی دے دیا. دوسرا میں آپ کو دکھا چکا ہوں سورت ہود. وہاں کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی. اور کیا کہتے؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم یا اہل البیت. علیکم کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی. کم بھی موجود ہے، کننا نہیں، جمع بھی ہے اور مذکر بھی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا اذ قال لأہلہ امکثوا. کون سا صیغہ ہے؟ مذکر ہے نا، جمع بھی ہے اور مذکر بھی ہے. ہم کہتے ہیں یکنت مذکر بھی ہے، مؤنث کے لیے ہے. اور رحمت اللہ وہ نکال لو سورہ ہود، جلدی ذرا نکالو، ٹائم نہیں. نکالنے کا مطلب سمجھا کر. سورہ قصص طٰہٰ، پہلے سورہ ہود نکال لو جلدی ذرا. 429. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے پیچھے؟ قالت یا بیلتا اعلدو وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی. بولو حضرت ابراہیم کی. قالو کون ہے؟ فرشتے ہیں. اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اہل البیت تو اب کیا آیا؟ علیکم بھی ہے اور اہل البیت بھی ہے. اسی طرح وہ سورہ طٰہٰ قصص اس کو بھی دیکھ لو. ہاں آیت نمبر بول. سورۃ القصص آیت نمبر 29. پتہ نہیں تم نے نکالی کیا ہے؟ ہاں بھائی تم قال لأہلہ امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم. صیغہ بھی مذکر کا، ضمیر بھی مذکر کی، اور ہے کون؟ حضرت موسیٰ کی بیوی. یہ پہلا اعتراض ہے جی. دوسرا اعتراض جو ان حضرات کی طرف سے آیا، مین اعتراض وہ یہ ہے کہ اچھا یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ یہ کیوں کم آ رہا ہے. ایک تو محاوراتن صحیح ہے،
دوسرا یہ ہے کہ لفظ اہل مذکر ہے، لفظ اہل مذکر ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ دوسری وجہ وہ کہتے ہیں جناب دیکھو جہاں پر کیا آیا اہل البیت اور ازواج کے لیے آ رہا ہے فی بیوت کننا، تو جو ازواج کے گھر ہیں وہ ان کے اپنے ہیں، اور یہاں اہل البیت سے مراد ہے نبی کے گھر والے۔ میری طرف توجہ، کہتے ہیں کہ جہاں ازواج کے گھر ہیں نا وہ جمع ہے کیونکہ وہ ان کے اپنے اپنے گھر ہیں، اور جہاں البیت مفرد ہے، اور اہل البیت یعنی بیت النبی، تو آگے بیوت کن آیا، تو اس سے پتہ چلا کہ ازواج کے گھر الگ الگ ہیں اور اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے گھر والے ہیں، تو اہل نبی کا گھر اور ہے، ازواج کے گھر اور ہیں، تو اہل بیت نبی کے رشتہ دار ہی ہیں۔ اللہ کرے تمہیں سمجھ بھی آیا ہو، یہ شیعہ کا اعتراض ہے۔ پھر کہوں سمجھو اچھی طرح، وہ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے جہاں گھروں کا ذکر ہے نا وہ جمع آیا ہے، بیوت کن آیا، اور جہاں اہل بیت کی بات ہو رہی ہے جہاں البیت مفرد ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ الگ گھر ہے اور یہ الگ نبی کا گھر ہے، نبی کا گھر ہے، تو نبی کا گھر الگ ہے اور ازواج مطہرات کے گھر الگ ہیں، تو جہاں کس کو خطاب ہے؟ نبی کے گھر والوں کو ہے، نہ کہ ازواج کے گھر والوں۔ یہ ایک بہت بڑے ابلیسیہ کا اعتراض ہے۔ جواب یہ ہے کہ جہالت ہے، اس لیے توجہ میری طرف رہے کہ بیت کی نسبتیں دو ہیں، ایک نسبت ہے ازواج کی طرف، دوسری نسبت ہے نبی کی طرف۔ جب ازواج کی طرف نسبت ہو تو جمع ہے، اور انہی کی نسبت نبی کی طرف ہو تو واحد ہے۔ فرق نسبت کا ہے کیونکہ انہیں وہ گھر ملے نبی کی زوجیت کی حیثیت سے، وہ رہائش کا لحاظ کیا جائے تو جمع کی نسبت ہے، اور پیغمبر کی زوجیت کے لحاظ سے وہ پیغمبر کی نسبت ایک ہی گھر ہے، وہ الگ الگ گھر نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر ملا کیا ہے؟ زوجیت نبی میں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو نسبت کا فرق ہے، ورنہ گھر وہی ہے، بیوت کنہ بھی وہی ہے اور اہل البیت بھی وہی ہے۔ دو، تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رجس کا دور ہو جانا اور تطہیر کامل ہو جانا یہ عصمت ہے، اور تم تو ان کو معصوم نہیں مانتے، ازواج مطہرات کو تو کوئی معصوم ہو نہیں مانتا، تو لیذھب عنکم الرجس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رجس دور ہو گیا، ویطہرکم تطہیرا ہو گیا، تو معصوم ہونا لازم آتا ہے۔ تو جب عصمت لازم آ رہی ہے تو تم تو عصمت مانتے نہیں ازواج مطہرات کی، ہم اپنے ائمہ کی عصمت مانتے ہیں، تو اس لیے جہاں حسن حسین کے مناسب ہے اور حضرت فاطمہ کیونکہ وہ معصوم ہے، اور تم ازواج مطہرات کو معصوم نہیں مانتے، جبکہ یہ آیت معصومین کے بارے میں۔ کوئی پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ تو ہم کہتے ہیں یہ تمہاری جہالت ہے، میری جہالت ہے، یہ آیت غیر معصوم کے بارے میں، معصوم کے بارے میں ہے ہی نہیں، کیونکہ جو پہلے معصوم ہے تو یطہرکم، لیذھب عنکم الرجس کا کیا معنی؟ بھائی پہلے جو معصوم ہے تو یطہرکم، تطہیر کس کو کہیں گے؟ تطہیر کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، تو جو پہلے ہی پاک ہے تو اس کی تطہیر تحصیل حاصل ہے، تو تطہیر تحصیل حاصل ہے۔ یذھب جو پہلے ہی معصوم ہے تو یذھب عنکم الرجس کا کیا معنی؟
جو پہلے ہی معصوم ہے. یطہرکم تطہیرا، تطہیر تو تب ہوتی ہے کہ پہلے آدم طہارت ہو پھر تطہیر. اور اس لیے میں نے کہا جہاں تطہیر آدم طہارت کیا ہے علم وغیرہ کی باتیں، تو یطہرکم تطہیرا یہ آیت خود دلیل ہے کہ یہ معصوم کی شان نہیں، یہ غیر معصوم کی شان ہے. جبکہ تم پنج تن پاک کو معصوم مانتے ہو، تم معصوم مانتے ہو تو پھر آیت کے نزول سے پہلے وہ پاک نہیں تھے؟ یہ تو معصوم کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ آیت ہی غیر معصوم کے بارے میں. ہاں میرا خیال ہے باتیں اوپر اوپر سے جا رہی ہیں، شکلیں تو ایسی نظر آ رہی ہیں یا نیند آ گئی ہے. چلو ٹھیک ہے، یہ 3 کاپی آگے چلو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اب شیعہ ایسے حواس باختہ ہوئے اس آیت پہ کہ فرمان علی شیعہ نے اردو کے حاشیے میں لکھ دیا نا فرمان علی شیعہ، یہ آیت جہاں کی ہے ہی نہیں، یہ صحابہ نے غلطی سے یہاں لکھی، اس کا مقام کوئی اور تھا. میں نے کہا مسئلہ اور ہو گیا کہ یہ قرآن موجودہ صحیح نہیں، یہ ازواج مطہرات کی کرامت ہے. تم آل بیت سے ازواج کو نکال رہے تھے تو پہلے قرآن کا انکار کرنا پڑے گا. یہ قرآن بھی صحیح نہیں. اب یک نہ شد دو شد، پہلے تو آل بیت کا مسئلہ تھا، اب تمہارے کفر کا مسئلہ آ گیا. یہ مناظرے کا موضوع ہی بدل گئی ہے. اب یاد رکھو جو روایات تھی، میرا دعویٰ سنو، اس آیت میں اہل بیت سے مراد فقط ازواج مطہرات تھی. آیت میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف ازواج مطہرات، صرف ازواج مطہرات. یہ اپنی سے خاصتاً ازواج مطہرات، جہاں کوئی اور دوسرا شامل نہیں. ہاں پیغمبر کے اہل بیت 3 قسم کے، ایک ہے اہل بیت سکونت، بولو اہل بیت سکونت، دوسرے اہل بیت نسب، اور تیسرے اہل بیت نبوت. کتنے ہیں؟ اہل بیت سکونت، اہل بیت نسب، اہل بیت نبوت. اہل بیت سکونت یہی ہے اہل البیت ازواج مطہرات. یہ ازواج مطہرات یہ اہل بیت سکونت اور قرآنی منصوص اہل بیت. اگر کوئی ازواج مطہرات کو اس بیت سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ قطعاً زندیق ہے اور قرآن پاک کا منکر ہے، چاہے سنی کہلائے یا شیعہ کہلائے. تو اہل بیت سکونت کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ازواج مطہرات. اور دوسرے کے اہل بیت نسب. تو اہل بیت نسب یاد رکھ لو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے رشتے جن کو ایمان کی توفیق ہوئی اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی وہ کیا ہے؟ اہل بیت نسب. اور جن کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی جیسے ابو طالب ہے، ابو لہب ہے، اور اس طرح جو آپ کے دیگر رشتہ دار ہیں جو بے ایمان مرے ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں. اور جو میری طرف توجہ رہے، جو ایمان لائے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل بیت نسب. سارے کے سارے کیا ہیں؟ اہل بیت نسب. یہ جو روافض ہیں یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بیت کے. یہ اہل بیت کتنوں کو مانتے ہیں؟ 4 شروع میں اور 8-9 بعد. پورا اہل بیت. ہمارا سوال ہے کہ تمہیں کس نے حق دیا ہے باقیوں کو اہل بیت سے نکالنے کا؟ حضرت عباس کی اولاد ہے، حضرت جعفر کی اولاد ہے، حضرت عقیل کی اولاد ہے، پیغمبر کریم کی بیٹیاں ہیں، آگے ان کی بھی بعض کی اولادیں ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کو بھی تو نے اہل بیت سے خارج کر دیا. پیغمبر کے بیٹوں کو اہل بیت سے خارج کیا، پیغمبر کے رشتہ داروں کو اہل بیت سے خارج کیا، اور صرف اہل بیت کو بند کیا 4 آدمیوں کے ساتھ.
تو اب آل بیت کو ماننے والا وہ ہے جو سارے آل بیت کو مانے یا صرف 4 کو مانے؟ اب دیکھو محبت آل بیت کے عنوان پر انکار آل بیت کی مہم ہے روافض. یہ دعویٰ محبت آل بیت کا اور دشمنی اس حد تک کہ 4 میں محدود کیا. بھئی کیا دلیل ہے؟ کس نے تمہیں کہا اور کس حجت پہ؟ تو دوسرا کہ آل بیت نسب وہ آپ کے تمام نسبی رشتے ہیں جن کو ایمان ملا. اور تیسرا ہے آل بیت نبوت. من دخل بیتی یا مؤمنا، قیامت تک جتنے بھی مواحد آئے اور پیغمبر کے متبع، یہ سب کے سب اہل بیت نبوت ہیں. یہ آپ سارے اہل بیت نبوت بیٹھے ہیں. چاہے کوئی پٹھان بیٹھا ہے وہ بھی اہل بیت ہے، چاہے کوئی سندھی بیٹھا ہے وہ بھی اہل بیت ہے، چاہے پنجابی بیٹھا ہے وہ بھی اہل بیت ہے، اور بلوچی بیٹھا ہے وہ بھی اہل بیت ہے. یہ سب کے سب کون ہیں؟ اہل بیت. بولو کیا ہے؟ اہل. سب کے سب کون ہیں؟ اہل بیت. جو بھی پیغمبر کا مشن مان گیا وہ اہل بیت نبوت ہے. تو اہل بیت کے 3 مصداق ہیں. پہلا اہل بیت سکونت ہے، دوسرا اہل بیت نسب ہے، تیسرا اہل بیت نبوت ہے. اب ہم اہل بیت سکونت ازواج مطہرات یہ منصوص اہل بیت ہے، اور جو اہل بیت نسب ہے وہ احادیث سے ثابت رشتے، اور جو اہل بیت نبوت ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو 2 قسم کے اہل بیت حدیث سے ثابت اور 1 قسم کا اہل بیت قرآن سے ثابت. ہم دونوں کو مانتی، تینوں کو مانتے. اور روافض تینوں کے منکر ہیں. جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ان پہ تبرہ کرنا ان کی عبادت ہے، اور جو پیغمبر کے نسبی رشتہ دار ہیں 4 کو الگ کر کے باقی سب کو ان ظالموں نے کافر تک کہا. اور جتنے شیعہ کے 12 امام ہیں ان کو کہتے ہیں وہ اہل بیت، اور ہر امام کے زمانے میں 4 امام ان کے مقابل حزب اختلاف میں امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہیں اسی خاندان کے. 1 امام جعفر ہے، اس کے مقابل 4 امام کھڑے ہیں، اور اسی خاندان کے وہ کہتے ہیں میں امام ہوں، وہ کہتے ہیں میں امام ہوں. اسی طرح زین العابدین کے مقابل امام کھڑے ہیں، امام جعفر کے مقابل امام کھڑے ہیں، باقر کے مقابل امام کھڑے ہیں، اسماعیل کے مقابل امام کھڑے ہیں، موسیٰ کاظم کے مقابل امام کھڑے ہیں. اور مہدی جو ابھی گم شدہ مہدی ہے ابھی تک اس کے اعلان ہو رہے ہیں، وہ تقریباً 10-12 مہدی پہلے گزار بیٹھے، پہلے بھی 10-12 مہدی گئے. تو یہ کہتے ہیں امام پہ ایمان نہ لائے تب کافر، اور جھوٹا مدعی ہے امامت تو تب کافر. تو خاندان نبوت کو تو انہوں سب کو کافر کہہ دیا. بھائی جعفر صادق کے مقابل 4 آئے، وہ بھی تو سید تھے نا، بقول تمہارے وہ بھی سید. تو جب جعفر کے مقابلے آئے تمہارا اصول کہتا ہے وہ کافر ہے. موسیٰ کاظم کے مقابلے آنے والے کافر ہے، زین العابدین کے مقابلے آنے والے کافر ہیں. وہ بھی خاندان نبوت کے. تو تم نے ایسے یہودی مذہب کی بنیاد رکھی کہ تم نے آل بیت کی محبت کے عنوان پہ سب آل بیت کو کافر کہا ہے، اور شیعہ اصول کے مطابق خاندان نبوت کا 1 آدمی بھی مسلمان نہیں، سب کو یہ کافر سمجھتی. یہ ایک نیا عنوان ہے، اور اس کو ذہن میں رکھ لو. آج کل گفتگو تو ابو بکر عمر کے ایمان پہ ہو رہی ہے نا. شیعہ مذہب کے اصول کے مطابق ان کا 1 امام بھی مسلمان نہیں. یہ تو ہم ہیں جو گزارا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو وہ عقیدے ٹھیک تھے، ابو بصیر اور جو راوی ہیں ان کے وہ شیطان تھے اس لیے انہوں نے بدنام کیا. اگر اماموں کا ہی وہی عقیدہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی نس میں نہیں، جانے دو جہاں جاتی جو معروف ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں نہیں ان کا تھا نہیں، ان کے ذمہ لگائے. آل بیت کتنی قسم ہے؟ بولو 3 قسم. ہم تینوں کو مانتے ہیں، اور شیعہ تینوں کو نہیں مانتے، تینوں کے منکر ہیں، ایک کو بھی نہیں مانتے.
اور لیبل کیسا ہے؟ محبت آل بیت۔ اس پر مستقل مضمون لمبا ہے، خیر ابھی ہم لمبی بات نہیں کر سکتے، ٹائم بڑا کم ہے، کچھ باتیں رہ بھی گئیں۔ تو اب چادر والی جو روایت ہے حدیث قصہ، یاد رکھو پہلی بات تو ہے کہ اس حدیث میں اتنی قوت ہی نہیں کہ قرآن کا مقابلہ کرے، وہ خبر واحد ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر تطبیق کرنی ہے تو ہم بھی گزارا کریں گے، اور تطبیق ہمارا مشورہ مان لو کہ منصوص اہل بیت ازواج رسول ہے آیت میں صرف، اور رہ گئے حدیث قصہ، تو ان کے لیے آپ نے دعا کی ہے، وہ حکمن اہل بیت ہے، ایک اوریجنل اہل بیت ہے اور ایک حکمن، ان کے لیے آپ نے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت والا مقام دے، ان کو بھی اس میں شامل فرما۔ ایک مانگ میں اہل بیت، ایک بن منگیا اہل بیت، بن مانگے اہل بیت ازواج مطہرات، اور مانگے ہوئے اہل بیت کون ہیں؟ یہ حسن حسین، یہ حضرات ہیں۔ تو ہم دونوں اگر ماننا ہے تو یوں اور آکڑے گا تو خبر واحد اڑ جائے گی، قرآن باقی رہے گا۔ اب تیری مرضی ہے جدھر جانا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تطبیق ہو گئی کہ قرآن میں صرف ازواج مطہرات اور حدیث میں آپ نے مانگا ہے کہ ان کو بھی یہ حکم مل جائے۔ یہ تب ہے علی وجہ تسلیم، اگر آکڑا تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جا جہنم میں روایت کو بھی ساتھ لے جائے۔ اگر آپ نے سنا ہو تو 2 مہینوں میں پتلا ایک ہی پڑھ رہے ہو کہ حاکم کتاب اللہ ہے۔ ہاں ایک مسئلہ تم سمجھ گئے تو سارا دین سمجھ آ جائے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ۔ اچھا یہ جو میں نے تقریر کی ہے کئی صوفی بیچارے دیکھ بھی رہے ہیں، اس کا کہیں حوالہ ہونا چاہیے، کیونکہ سکا سکا قرآن پہچانا بھی مشکل ہے۔ ابھی تک ذہن نہیں بنا نا، سارے ستونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب چلو حوالہ بھی دیکھ لو، جو قرآن مانتے انہیں نہیں ضرورت، اور تھوڑے بیمار ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں کدھر شروع ہو رہا ہے؟ قال الزجاج، یہاں ہے نا، زجاج فرماتے ہیں یراد بہ نساء النبی، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اب بولو نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکیل یراد بہ نساءہ وأہلہ الذین ہم اہل بیتہ، فقال عطاء وإکرمۃ وابن عباس ہم زوجاتہ خاصتاً کا معنی سمجھے؟ یہ ابن عباس مفسر قرآن وہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف پیغمبر کی بیویاں ہیں، لا رجل معہن، ان کے ساتھ کوئی دوسرا رجل نہیں۔ وذهبوا الى ان البیت ارید بہ مساکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آگے دلیل ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اہل البیت وہی ہیں فی بیوتکن والے گھر، سیاق کو دلیل بنا رہا ہے۔ فَاقْتَضَتِ الْآیَةُ أَنَّ الزَّوْجَاتَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنَّ الْآیَةَ فِيهِنَّ، آیت کس کے لیے ہے؟ انہی کے بارے میں ہے۔ وَالْمُخَاطَبَةُ لَهُنَّ يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الْكَلَامِ، یہ ضابطہ پڑا ہوا ہے، سیاق کلام اسی پہ دلالت کر رہا ہے۔ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اس میں دلیل ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ مدارک ڈھیلا بابا ہے۔ وَهَذَا نَصٌّ فِي دُخُولِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ هَاهُنَا
لأنه سبب نزول هذه الآية وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا اما وحده على قول او ما غیری علی صحیح. ڈھیلی بات کی ہے لیکن بات پھر بھی کر دیا کہ اولا ازواج مطہرات. آگے ابن جریر وہ کہتا ہے اکرمہ انہ کان ینادی فی السوق کے با اکرمہ زندہ باد بازار میں اعلان کرتا تھا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا نزلت فی نساء النبی خاصۃ. اس سے مراد صرف نبی کی بیویاں ہیں اور کوئی بھی مراد نہیں. ہاں کذا اسی طرح روایت کی ابن ابی حاتم نے ابن جریر ابن ابی حاتم ابن کثیر عن ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت قال نزلت فی نساء النبی خاصۃ. یہ میں نے دعویٰ کیا خاصہ تن صرف نبی کی بیویوں کے بارے میں. اور اکرمہ کہتا ہے من شاء بہلاتہ انہا نزلت فی ازواج النبی. ابن کثیر ہے جلالین والا بابا مشترکہ بابا مشترک بابا بین سنی و شیعہ. کیا فرماتے ہیں آل البیت نساء النبی. مہربانی بابا جی اگر تو نے کہہ دیا تو مہر لگ گئی ہے. وہ مراد کون ہے نساء النبی؟ قال مجاہد الرجس الشک اراد بأہل البیت نساء لأنہن فی بیتی. یہی روایت ہے سعید ابن جبیر عن ابن عباس. اور پھر پڑھا ہے وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. یہی پڑھی ہے. آگے یہ معلم التنزیل ہے. اکرمہ مقاتل اور سعید ابن جبیر اور اوپر ابن عباس یہ سب یہی کہہ رہے ہیں. اور ارادہ بآل البیت نساء النبی رضی عنہن لأنہن فی بیتی. یہی روایت ہے. یہ مظہر ہی ہے. اور آل فی البیت للعہد آل یعنی الف لام بیت میں عہد کا ہے. بعد نے عوض مضاف الیہ یعنی نبی کا گھر. بظاہر ان المراد بھی بیت التین والخشب لا بیت القرابت بن. تو یہ مٹی والا گھر ہی مراد ہے. نسب والا گھر مراد نہیں. وہ بیت السکنا لل مسجد نبوی کما کیلا حینئذ فالمراد بعلی نساؤہ المطہرات للقرائن الدالہ علی ذلک من الآیات السابقہ واللاحقہ مع انہ علیہ السلام لیس لہ بیت یسکن سوا. ان کے علاوہ کوئی گھر آپ کا نہیں تھا. یہی گھر تھا. یہ بھائی چلتے جاؤ آگے خاصہ 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 وہ آگے جا رہی ہے. ساری روح المعانی پہ بھی آ گئی. اور جو طاہرکم مذکر والی بات بھی آئی ہے. اب اتنا سارا نہیں پڑھا جا سکتا. یہ آگے پڑھتے رہو. کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ اس پر احادیث بھی موجود ہے. احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ازواج مطہرات کے حجروں سے گزرتے تھے تو آپ سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. السلام علیکم یا اہل البیت. آپ سلام ہی یوں کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت. سلام ہو تم پر اے اہل بیت. اور حضرت عائشہ کے بارے میں آپ کے پاس حدیث لکھی ہے واقعہ افک میں سورہ نور کی جہاں وہ حدیث میں نے لکھی بخاری کی. وہاں آپ نے جو ممبر پہ اعلان کیا کہ کون آدمی میرے اہل بیت کے متعلق میرا تعامل کرے گا فی اہل بیتی. وہاں بھی اہل بیت. اسی طرح سورہ آل عمران میں آیا غدوت من اہل کا اے من بیت عائشہ. غدوت من اہل کا من بیت عائشہ. اسی طرح بخاری کتاب تفسیر میں موجود ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف گئے
اور فرمایا السلام علیکم اہل البیت برحمت اللہ، فقالت وعلیک السلام برحمت اللہ، کیف وجدت اہلک، کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک۔ حضرت زینب کی شادی ہوئی نا، تو نبی پاک حضرت عائشہ کے گھر گئے تو کیا فرمایا؟ السلام علیکم اہل البیت، قوم بھی ہے اہل البیت رحمت اللہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمت اللہ، کیف وجدت اہلک، شادی کیسے رہی ہے؟ مبارک ہو، بارک اللہ لک، کچھ ثابت ہو گیا میں شادی کی مبارک بھی دے سکتا، بارک اللہ ہو لکا میں شادی کی مبارک بھی ثابت ہو گئی، اور ایک ایک حدیث سے 50 مسئلہ ثابت ہوتا ہے، بندہ غور کرے، اور بھی بڑے مسئلے ثابت ہو گئے جہاں۔ ہاں یہ بخاری ہے۔ اسی طرح یہی روایت حیات القلوب میں بھی موجود ہے، شیعہ کی کتاب، جلد 2 صفحہ 188 ہے حیات القلوب کا، اس میں حضرت ختیجہ کا سلام ہے السلام علیکم یا اہل البیت، اور حدیث افک میں وہاں پر بھی موجود ہے، اور مسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے جہاں زید بن ارقم کی بات میں کر رہا ہوں، اور بخاری اور مسلم کی 2770 نمبر حدیث میں بھی موجود ہے ما علمت علی اہلی الا خیرا۔ تو اہل کا لفظ صرف حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بولا گیا۔ اچھا بھائی، ایک مضمون ابھی اس سال میرا خیال ہے وہ رہ ہی جائے گا، ان کی جو روایات ہیں ان پہ تبصرہ، اس کے لیے اب وقت نہیں،